السلام علیکم میرے ہم وطنوں، بحیثیت ایک پاکستانی کے ہم ہمیشہ پچھتائیں گے کشمیر حاصل کرنے کے 3 بڑے موقع ضائع کر کے۔ پہلا موقع 1947 سے 48 کی فرسٹ انڈو پاک وار میں، دوسرا چین اور انڈیا کی 1962 کی وار کے دوران، اور تیسرا کارگل وار کے دوران۔ پاکستان کشمیر حاصل کر سکتا تھا مگر سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرسٹ انڈو پاک وار کی۔ اس جنگ میں 22 قبائلی لشکروں نے رضاکارانہ طور پر حصہ لیا تھا۔ یہ لشکر 20 سے 25 ہزار تک کا تھا، اور اس کے علاوہ کشمیر کی ارریگولر فورسز جن کی تعداد 6000 تھی اور سردار ابراہیم انہیں لیڈ کر رہے تھے۔ 1500 رضاکار اسکواڈز نے مختلف ایجنسیز سے حصہ لیا، جن میں شامل تھے کرم اور گلگت ایجنسی۔ دیر، سوات اور چترال سے بھی 3000 والنٹیئرز نے حصہ لیا، اور 1000 کے قریب مذہبی جماعتوں کا لشکر بھی ان میں شامل ہوا۔ یہ وہی لشکر تھا جنہوں نے موجودہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انڈیا سے آزاد کرایا۔ کوئی شک نہیں کہ ہم باقی کشمیر بھی حاصل کر سکتے تھے۔ آپ کے سامنے اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قبائلی والنٹیئرز نے کیسے سری نگر میں ڈوگرا فورسز کو گھیرے میں لے کر گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ اس جنگ کی ابتدا ہی میں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے تھے، اور اب 15 اگست 1948 سے 31 اکتوبر 1948 کا یہ میپ ملاحظہ کیجیے، جب ہمارا لشکر لداخ کے کیپٹل لیہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے آپریشن بیسن شروع کیا اور پوری قوت سے ناکام مزاحمت کی کوشش کی، اور ہمارے قبائلی لشکر نے 77 پیراشوٹ بریگیڈ کا حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ لیکن میرے ہم وطنوں، یہ قبائلی لشکر کب تک ان ریگولر فورسز کے خلاف بغیر اپنی آرمی کے لڑتے رہتے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل کلاؤڈ اوکنلیک نے، جو اس ٹائم بھارت اور پاکستان دونوں فورسز کا سپریم لیڈر تھا، وہ قبائلی لشکر کے ساتھ دینے کی حمایت میں نہیں تھا۔ جب 11 فروری 1948 کو جنرل ڈاگلس گریسی کمانڈر ان چیف بنے، تو انہوں نے پاک آرمی انڈیا کے خلاف قبائلی لشکر کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھیجنے کے قائد اعظم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ٹروپس کشمیر نہیں بھیجے۔ اور جب ٹروپس پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلا گولڈن چانس کشمیر حاصل کرنے کا ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سلام ہے ان مجاہدوں، قبائلیوں اور ریٹائرڈ آفیسرز کو جنہوں نے ایک بڑا حصہ آزاد کرا لیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو جو انگریز ہمارے ساتھ کر رہے تھے، یہ بھی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ میرے ہم وطنوں، دوسرا بڑا موقع جنرل ایوب خان کے دور میں ملا، جب بھارت اور چین کے درمیان ڈوکلام، اروناچل پردیش اور اکسائی چین کے محاذ پر جنگ چھڑ چکی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ چین جیسے دشمن سے جنگ کے دورانیے میں بھارت کسی اور محاذ پر ہرگز نہیں لڑ سکتا تھا۔ پاکستان آسانی سے کشمیر کے محاذ پر جنگ چھیڑ کر کشمیر حاصل کر سکتا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس دوران چین نے پاکستان کو کشمیر حاصل کرنے کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا۔ ظاہر ہے چین نے سونے کی تھال میں رکھ کر کشمیر ہمیں نہیں دلانا تھا۔ چین اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا کہ وہ چینی سفارتکار کی یہ سفارش پیش کرنے صدر ایوب خان سے ملنے گئے کہ پاکستان کشمیر کو بھارت سے آزاد کرانے کے لیے جنگ کرے، لیکن صدر ایوب خان نے چین اور بھارت کی اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کی امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو زبان دے دی تھی، کیونکہ پریزیڈنٹ کینیڈی نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر جنرل ایوب خان ان جھوٹے وعدوں میں نہ آتے تو آج کشمیر ہمارا ہوتا۔ صدر ایوب خان نے بعد میں خود فرمایا کہ that was the time when if we had acted, history might have been different۔ اسی حوالے سے CIA کے سابق عہدیدار بروس ایڈل اپنی کتاب جان ایف کینیڈیز فارگیٹن کراسز تبت دا CIA اینڈ دا سینو انڈیا وار میں انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستان نے 1962 میں بھارت انویڈ نہ کرنے کے بدلے کشمیر کا مطالبہ کیا تھا۔ بروس ایڈل نے لکھا کہ پاکستان اس دوران جاہریت کی زبردست پوزیشن میں تھا، اور بھارت اس دو طرفہ محاذ پر کبھی فتح حاصل نہ کر پاتا۔ CIA کے سابق اہلکار بروس ایڈل کے مطابق پریزیڈنٹ کینیڈی نے پاکستان کے حملے کو روکنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کینیڈی اور اس وقت کے امریکن پرائم منسٹر ہاورڈ میکملن نے پاکستان پر غیر جانبدار رہنے کے لیے خوب پریشر ڈالا۔ امریکہ اور برطانیہ نے چین اور بھارت کی اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد کشمیر دلانے کا وعدہ کیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ ماضی میں کیسے اپنے ہر لفظ پہ پورا اترے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ دوسرا موقع بھی کھو دیا۔
میرے ہم وطنوں، تیسرا موقع جو بہت سنہری تھا ہم نے 99 کے کارگل میں گنوا دیا، جس میں پاکستان نے بھارت کو بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ حکومت اور فوج کے درمیان ہم آہنگی اور اسٹریٹجی کے فقدان کی مرہون منت ہم نے یہ موقع بھی گنوا دیا۔ میرے ہم وطنوں، ہم نے دیکھا کہ کیسے پہلے موقع میں ہم بغیر کسی غیر متوقع ریزسٹنس کے کشمیر حاصل کر سکتے تھے۔ دوسرے موقع مشکلات سے بڑا اور آسان ہرگز نہیں تھا، لیکن کامیابی کا 90% چانس تھا۔ اور تیسرے موقع پر بہت سے شہیدوں نے اپنا لہو پیش کیا، جن میں 2 نشان حیدر تھے، اور فتح کی ہوئی زمینوں کو بھی چھوڑ کر آنا پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، کشمیر کو حاصل کرنا اور مشکل ہوتا جائے گا۔ ہمیں کبھی بھی چین اور انڈیا کی جنگ میں ایسا موقع ملے تو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ کبھی انڈیا کشمیر میں 7 لاکھ فوج تعینات کرتا، نہ کبھی کرفیو لگتا، اور نہ ہی کشمیریوں کی نسل کشی ہوتی۔ میرے ہم وطنوں، میرا نظریہ یہی ہے کہ کشمیر کا حصول بغیر کسی جاہرانہ جنگ کے ممکن نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔